وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، جامعہ دارالسلام الہ آباد کے عزیز طلباء، آج ہم اور آپ جامعہ دارالسلام کے طلباء کی انجمن گلشن رضا کے زیر اہتمام ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے ایشیا اور یورپ میں بھی نہایت متعارف اور مشہور ہے۔ حضور تاج الشریعہ جن کا عرس ہم اور آپ یہاں منا رہے ہیں، وہ سلطان الفقہاء بھی تھے، اکمل الفضلاء بھی، فخر المحدثین بھی تھے، سراج المفسرین بھی، فقیہ اعظم بھی تھے، فاتح عرب و عجم بھی، شیخ الاسلام بھی تھے، قاضی القضات فی الہند بھی۔ تاج الشریعہ شیخ طریقت بھی تھے، وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی، مظہر حجت الاسلام بھی تھے، اور جانشین سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند بھی۔ جماعت اہل سنت کے ممتاز ترین صاحب علم و بصیرت، باقیات صالحات میں سے ایک ہیں۔ ذکاوت طبع، قوت اتقان، وسعت مطالعہ میں آپ اپنی مثال آپ تھے۔ درس و تدریس، فقہ و افتاء، قرأت و تجوید، منطق و فلسفہ، ریاضی، علم جبر و تکسیر، علم ہیئت و توقیت میں ید طولہ رکھتے تھے۔ مسلسل 42 سالوں سے تک آپ مسند افتاء پر جلوہ افروز رہے۔ آپ ایک اچھے انشاء پرداز، صاحب اسلوب، کونا مشق سے لسانی ادیب ہیں۔ آپ کی نثری خدمات متعدد کتابوں پر مشتمل ہیں، ان میں مذہبی مسائل اور فتاویٰ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ فنی موضوعات میں علم و زبان کا استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہیں ثقالت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آپ ہر موضوع پر ادیبانہ اسلوب اختیار کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ آپ کی تحریروں میں سلاست و روانی، ایجاد و اختصار، تشبیہات و استعارات، فصاحت و بلاغت پائی جاتی تھی۔ آپ کی تحریریں تقدیسی اردو ادب کے لیے قیمتی خزانے ہیں، جس میں بیان کے جوش اور زور، شوکت و جلال اور نطرت خیال کی نگار خانے آراستہ ہیں۔ آپ کو شعر و شاعری سے بھی بہت اچھی دلچسپی تھی۔ آپ قادر الکلام فطری شاعر تھے۔ عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ شاعری انہیں وراثت میں ملی تھی۔ آپ کا مجموعی کلام سفینہ بخشش کے نام سے متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ جہاں آپ کے نثری شہ پارے ادبی حیثیت کے حامل تھے، وہیں آپ کی شاعری بھی آپ کی قادر الکلامی پر شاہد عدل ہے۔ آپ
کی صحیح تاریخ ولادت 14 ذی-القعدہ 1361 ہجری 23 نومبر 1942 عیسوی ہے۔ آپ حضرت مفسر اعظم ہند حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا علیہ رحمۃ الرضوان کے فرزند ارجمند ہیں۔ دستور خاندان کے مطابق آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا۔ چونکہ والد ماجد کا نام محمد ابراہیم رضا ہے، اس نسبت سے آپ کا نام اسماعیل رضا تجویز ہوا۔ عرفی نام اختر رضا ہے اور اسی نام سے مشہور ہیں۔ اختر تخلص ہے، قادری مشرباً اور ازہری علماً نام کے آگے تحریر فرماتے تھے۔ آپ افغانی النسل ہیں، شجرہ پدری و مادری سے نجیب الطرفین بڑھیچی افغانی پٹھان ہیں۔ آپ کا نام تو جماعت محمد نام پر آپ کا عقیقہ ہوا۔ والدین نانی و نانا جان کے سائے عاطفت میں پرورش ہوئی۔ حضور تاج الشریعہ کی کتاب زندگی ایسے ماحول میں اور ایسی تہذیب و تمدن میں کھلی جو چوطرفہ خالص اسلامی شرعی تھا۔ دادی حال و نانی حال دونوں خانوادہ ہی میں ہے اور حسن اتفاق کے سسرال بھی خاندان ہی میں رہی، اس لیے حضرت کی نگاہ نے ہر وقت وہ ماحول دیکھا جو کہ دائرۂ شرع میں پروان چڑھتا ہے۔ اس کا اثر حضرت کی ذات اور شخصیت نے خوب قبول کیا اور خود کو شریعت اسلامی کے اندر ڈھال لیا اور زبردست مبلغ اسلام بن کر کے ابھرے۔ والد ماجد نے روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی ہر طرح کی تربیت فرمائی اور شاندار تربیت کا انتظام فرمایا۔ بڑے ناز و نعم سے پالا، تمام ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ جب آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو والد ماجد نے تسمیہ خانے کا اہتمام کیا۔ دارالعلوم منظر اسلام کے طلبہ و مدرسین کی دعوت فرمائی۔ عزیز و اقارب و معززین شہر کو بھی مدعو فرمایا۔ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا علیہ الرحمہ نے اپنے خسر محترم و چچا جان جانشین اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اختر میاں کی تسمیہ خانی کی تقریب ہے، حضور شرکت فرمائیں اور تسمیہ خانی بھی کروائیں۔ چنانچہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے تسمیہ خانی کرائی۔ آپ نے والدہ ماجدہ سے ناظرہ کیا۔ ابتدائی کتب خود والد نے پڑھائیں، اس کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں داخلہ کرا دیا۔ محنت و لگن کے ساتھ مروجہ درس نظامی کی تکمیل آپ نے یہیں کی۔ آپ کے والد، آپ کے دادا حضور حجت الاسلام کے مرید خاص جناب نثار احمد حامدی سلطان پوری نے آپ کو آپ کے والد کی خواہش کے مطابق قاہرہ جامع ازہر، آپ کے والد کی خواہش اور لوگوں کے اصرار پر 1963 میں مشہور یونیورسٹی جامعۃ الازہر قاہرہ مصر زبان و ادب پر مہارت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا اور دین کے اصول، قرآن و حدیث پر ریسرچ فرمائی اور عربی ادب کو مضبوط فرمایا۔ 1966 میں کلیہ اصول الدین قسم التفسیر والحدیث کی تکمیل فرمائی۔ اس شعبے میں آپ نے اول پوزیشن حاصل کی۔ سالانہ امتحان میں معلومات عامہ کا امتحان تقریری ہوا تھا، جس میں ممتحن نے علم کلام سے متعلق سوال کیا۔ اس میں آپ کے ہم سبق طلبہ جواب نہ دے سکے۔ ممتحن نے سوال دہرا کر آپ کی طرف دیکھا اور جواب طلب کیا، پھر آپ نے اس کا شاندار جواب دیا۔ ممتحن صاحب نے پوچھا، آپ شعبہ تفسیر و حدیث کے متعلم ہیں، پھر بھی علم کلام میں گہرائی ہے؟ تب حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا، میں نے دارالعلوم منظر اسلام میں علم کلام پڑھا ہے۔ آپ کے علمی جواب سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کو ہم سبق طلبہ میں سب سے زیادہ نمبر دیے۔ رزلٹ کے بعد آپ کو اول نمبر پر آنے کی وجہ سے مصر کے صدر جناب کرنل جمال عبد الناصر صاحب نے بطور تمغہ ایوارڈ دیا اور BA کی سند بھی عطا کی۔ حضور تاج الشریعہ نے
جب جامعہ ازہر قاہرہ میں اعلیٰ درجے میں کامیابی حاصل کی اور جب اس کی اطلاع گھر والوں کو ملی تو ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان رحمانی میاں نے، جو ایڈیٹر بھی تھے ماہ نامہ اعلیٰ حضرت کے قوائف آستانہ رضویہ میں، اس کی پوری تفصیل آپ نے قلم فرمائی۔ آپ کے اساتذہ میں جنہوں نے آپ کی روحانی تربیت بھی فرمائی، حضور مفتی اعظم ہند سیدنا محمد مصطفیٰ رضا خان بانی دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف، حضرت مولانا محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں محتمم دارالعلوم منظر اسلام مفسر اعظم ہند، حضرت مفتی محمد عبد الحسین منگیری، حضرت والدہ ماجدہ نگار فاطمہ عرف سرکار بیگم، حضرت مولانا حافظ محمد انعام اللہ خان تسلیم حامدی، حضرت مولانا شیخ محمد سماعی شیخ الحدیث والتفسیر جامع ازہر قاہرہ مصر، حضرت مولانا شیخ عبد الغفار استاد الحدیث جامع ازہر قاہرہ مصر، حضرت مولانا عبد التواب مصری شیخ الادب منظر اسلام بریلی، صدر العلماء حضرت مفتی محمد تحسین رضا خان صدر المدرسین و شیخ الحدیث جامعۃ الرضا، حضرت مولانا محمد احمد جہانگیر خان اعظمی استاد و مفتی دارالعلوم مدر اسلام بریلی شریف۔ جب آپ جامعۃ الازہر مصر سے تشریف لائے تو منظر اسلام میں مدرس مقرر ہوئے، یعنی آپ نے 1967 سے تدریس کا باضابطہ آغاز کیا، مسلسل جد و جہد محنت و لگن سے پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1978 میں آپ صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہوئے۔ منظر اسلام کا دارالفتہ بھی آپ کے سپرد ہو گیا۔ تقریباً 1980 میں آپ کثیر مصروفیات کی وجہ سے منظر اسلام سے علیحدہ ہو گئے، کہ وہ دور ہے جس میں سرکار مفتی اعظم ہند بیمار چل رہے تھے، اس وجہ سے تبلیغی دورے وغیرہ بھی درپیش ہو گئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا 1981 میں انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کی مصروفیت اور بڑھ گئی۔ فتاوی نویسی میں آپ مرجع ٹھہرے، اس وجہ سے آپ نے مرکزی دارالفتہ قائم فرمایا، جو تاحنوت بحسن خوبی اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے وصال کے بعد 1981 سے لے کر مسلسل حضور تاج الشریعہ مرجع فتاوی ہیں۔ حضرت کے فتاوی عالم اسلام میں سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت کے بے شمار فتاوی مطبوع ہیں۔ حضرت نے 3 زبانوں میں عربی، انگریزی، اردو میں فتوے لکھے ہیں۔ غالباً ہندوستان کے تنہا مفتی ہیں جو 3 زبانوں پر یکساں عبور رکھتے ہیں۔ حضرت اپنی ملکیت و نگرانی میں ایک ماہنامہ سنی دنیا 1983 میں جاری کیا، جس میں مستقل ایک کالم باب الافتاء کے نام سے ہے۔ اس میں 4 یا 5 صفحات فتاوی کے لیے مختص ہیں۔ اس میگزین میں حضرت کے فتاوی 1983 سے لے کر فنون چھپ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت فارسی اور ہندی میں بھی جوابات رقم کرتے ہیں۔ حضرت کے پاس کئی برزم اعظم کے بیشتر ممالک سے سوالات آتے ہیں۔ کثرت استفتاء سے حضرت نے اپنے مرکزی دارالفتہ میں 10 مفتیان کرام کی ٹیم کو مسعد رکھا، جو سوالات کے جواب لکھا کرتے تھے اور حضرت الفتاوی پر تصدیق فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر روز ہر جمعرات کو ازہری گیسٹ ہاؤس میں حال میں بعد مغرب تا عشاء بیٹھتے، یہاں شہر و بیرون شہر کے افراد کثرت سے آ کر سوالات دریافت کرتے۔ حضرت ان کی زبانی جوابات دیتے تھے۔ جمعہ کے دن بعد مغرب یا بعد نماز عشاء شہر بریلی کے مختلف مساجد میں بھی سوال و جواب کا پروگرام جاری رہتا۔ ان مساجد میں بھی لوگ اپنے علمی تشنگی حضرت سے بجھاتے۔ حضرت کا خطاب 3 زبانوں میں ہوتا تھا، ہند و پاک بنگلہ دیش میں اردو میں، عرب ممالک میں عربی میں، یورپ میں انگلش میں۔ حضرت کے سینکڑوں خطبات ٹیپ ہیں، یوٹیوب پر بھی بعض خطبات لوڈ ہیں۔ حضرت کا انداز بیان سادگی شائستگی کے لیے ہوتا تھا، اسلوب عمدہ ہوتا تھا، درمیان خطابت جوشی لرنگ بھی آ جاتا تھا، جس سے مجمع بیدار و مستعدی کے ساتھ دل کے کان سے سننے لگتا تھا۔
حضرت سب سے پہلے عربی میں خطبہ پڑھتے تھے، پھر آیت شریفہ کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد موضوع کی مناسبت سے عربی یا انگلش یا اردو و فارسی میں اشعار پڑھتے تھے، پھر اقوال ائمہ اور احادیث کریمہ اور آیت قرآنیہ کی روشنی میں تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر حالات حاضرہ کی روشنی میں ہی معنی افروز بیان کرتے تھے۔ دور حاضر کے ممتاز اسلامی اسکالر، وارث صدر الشریعہ، وارث علوم صدر الشریعہ، مشہور اسلامی اسکالر، ممتاز المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری آپ کے تعلق سے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو کئی زبانوں پر ملک خاص عطا فرمایا تھا۔ زبان اردو تو آپ کی گھریلو زبان ہے اور عربی آپ کی مذہبی زبان ہے۔ ان دونوں زبانوں میں آپ کو خصوصی ملکہ حاصل تھا ہی، جس پر آپ کی اردو اور عربی نعتیہ شاعری شاہد عدل ہیں۔ آپ کی بدستہ اور فی البدیع نعتیہ اشعار فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب اور تخیل میں کسی کو نامش استاد کے اشعار سے کم درجہ نہیں ہوتے تھے۔ عربی زبان کی قدیم و جدید اصول پر آپ کو ملکہ راسخ حاصل تھا۔ آپ کی خطابت و شاعری اور ترجمہ نگاری کسی پختہ کار عربی ادیب کے ادبی کارناموں پر بھاری نظر آتی تھی۔ جامعہ ازہر کے دور تحصیل میں جب آپ کا عربی کلام ازہر کے شیوخ سنتے تو کلام کی سلاست و نزاکت، حسن ترتیب پر جھوم اٹھتے اور کہتے تھے کہ یہ کلام کسی غیر عربی کا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ میرے سامنے کا ہے۔ ممتاز الفقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ زمبابوے میں ایک مصری شیخ نے آپ کے حمدیہ اشعار سنے تو بہت ہی محظوظ ہوئے، اس کی نقل کی فرمائش بھی کر ڈالی۔ حضرت کو میں نے انگلینڈ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، زمبابوے وغیرہ میں برجستہ انگریزی زبان میں تقریر و وعظ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں کے تعلیم یافتہ لوگوں سے آپ کی تعریفیں بھی سنی ہیں اور یہ بھی ان سے سنا کہ حضرت کو انگریزی زبان کے کلاس کے اسلوب پر پورا عبور حاصل تھا۔ حضرت کے علوم و فنون کی ایک کثیر تعداد تھی۔ آپ ان علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ علوم قرآن، اصول تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، اسماء رجال، فقہ حنفی، فقہ مذاہب اربعہ، اصول فقہ، علم الکلام، علم الصرف، علم النحو، علم المعانی، علم البدیع، علم بیان، علم منطق، علم فلسفہ قدیم و جدید، علم مناظرہ، علم الحساب، علم ہندسہ، علم ہیئت، علم تاریخ، علم مربعات، علم عروض و قوافی، علم تفسیر، علم جفر، علم فرائض، علم توقیت، علم تقویم، علم تجوید و قرات، علم ادب، نثر و نظم عربی، نظم و نثر فارسی، نظم و نثر انگریزی، نثر ہندی، نظم و نثر اردو، علم زیجات، علم خطاطی، علم جبر و مقابلہ، علم تصوف، علم سلوک، علم اخلاق۔ یہ وہ علوم ہیں جن پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ نے مولانا ساجد علی خان بریلوی معتمد دارالعلوم منظر اسلام بریلی کو حکم دیا کہ 15 جنوری 1962 8 شعبان 1301 ہجری کو صبح 8 بجے گھر پر محفل میلاد شریف کا انعقاد کیا جائے۔ میلاد خواہ حضرات، علماء و مشائخ و طلباء مدارس و فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو دعوت شرکت دے دی گئی۔ شدید سردی کے موسم میں کئی ہزار لوگوں نے میلاد شریف کی اس خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ محفل میلاد شریف کے آخر میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان تشریف لائے اور تاج الشریعہ علامہ مفتی رضی خان، مفتی اختر رضا خان ازہری دامت برکاتہ القدسیہ کو بلوایا، اپنے قریب بٹھایا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جمیع سلاسل عالیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور جمیع سلاسل احادیث مسلسل بالاولیت کی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ تمام اوراد و وظائف، اعمال و اشغال، دلائل الخیرات، حزب البحر، تعویذات وغیرہ کی اجازت مرامت فرمائی۔ 15 جنوری 1962 عیسوی کی بات ہے۔ اس مجلس میں حضور مفتی اعظم ہند سے شمس العلماء قاضی شمس الدین احمد جعفری اور حضور برہان الحق برہان ملت حضور برہان الحق جبل پوری نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا جانشین کون ہوگا؟ آپ نے جواب دیا کہ جانشین اپنے وقت پر ہی ہوگا جسے ہونا ہے۔
اور حضرت تاج الشریعہ کی طرف متعلق فرمایا اس لڑکے سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند الرحمٰن نے اپنے آخری ایام میں اپنے جانشین کے متعلق ایک تحریر خود لکھی جس میں حضرت تاج الشریعہ کو اپنا جانشین اور قائم مقام نامزد کر دیا۔ اس تحریر کا عکس سیرت تاج الشریعہ صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے، جس میں خطبے کے بعد سب سے پہلے یہ جملہ لکھا ہے: میں اختر میاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام کرتا ہوں۔ آپ کے روحانی مربین میں حضرت مولانا سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند ملقب بمفتی اعظم ہند، حضور علامہ مفتی محمد ابراہیم رضا ملقب بمفسر اعظم ہند، حضرت مولانا برہان الرضوی جبل پوری ملقب ببرہان ملت، حضرت مولانا سید علی مصطفیٰ برکاتی مارارہ مطہرہ ملقب بسید العلماء، حضرت مولانا سید حسن حیدر برکاتی علیہ رحمہ مارارہ مطہرہ ملقب بحسن العلماء، یہ حضرات آپ کے روحانی مربی ہیں۔ حضرت سیدنا مفسر اعظم ہند اور حضرت مفتی اعظم ہند کی وصال فرمانے کے بعد جانشین اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم ہند قاضی القضات فی الہند عرب و عجم میں اسی حیثیت سے آپ کا تعارف ہے۔ علمی و روحانی دونوں کمالات کے اعتبار سے دانشوران اسلام نے آپ کو تاج الشریعہ اور تاج الاسلام سے یاد کیا۔ تاج الشریعہ آپ کا ایسا لقب ہے جو فی زماننا علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ علماء اہل سنت مفقین اسلام مندرجہ ذیل القاب سے بھی آپ کو یاد کرتے تھے اور ہیں: مرجع العلماء والفضلاء، جامع العلوم والفنون، وارث علوم اعلیٰ حضرت، شیخ المحدثین، سراج المفسرین، استاد الفقہاء، سلطان الفقہاء، فقیہ اعظم ہند، فقیہ اصل، فخر اہل سنن، سند المفتیین، بدر طریقت، جامع شریعت و طریقت، عارف حقیقت و معرفت، امیر الہند، شیخ الکل، مرشد کامل، آبروی اہل سنت وغیرہ وغیرہ۔ حضور تاج الشریعہ کو مختلف طرح کے ایوارڈ حاصل ہوئے۔ جب آپ جامعہ ازہر میں کلیہ اصول الدین قسم التفسیر والحدیث میں 1 نمبر پر آئے تو وہاں کرنل جمال عبد الناصر نے ایوارڈ دیا۔ 2009 میں جب آپ نے مصر کا دورہ فرمایا تو جامعہ ازہر تشریف لے گئے، وہاں آپ کے اعزاز میں جلسہ منعقد ہوا۔ شیخ الجامعہ علامہ محمد طنطاوی جامعہ ازہر قاہرہ، ان کے علاوہ جامعہ کے دیگر عہدیداران کی موجودگی میں جامعہ ازہر کی طرف سے الذراع الفخری نامی ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ متعدد جلسوں پروگراموں میں ہند و بیرون ہند سے لوگوں نے ایوارڈ پیش کیے۔ چاندی روپے وغیرہ سے تولنے کی جب بات آئی تو آپ نے متعلقین اور متوسلین کو اس سے منع فرما دیا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے معززین کا امریکہ کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسلامک کرسچین انڈرسٹینڈنگ سینٹر نے شمار کیا تو اس میں 562 شخصیات کو شامل کیا۔ اس میں حضرت تاج الشریعہ کو 28ویں نمبر پہ رکھا۔ حضور تاج الشریعہ نے اپنے حیات ظاہری میں قائد اہل سنت، قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ شیخ مفتی محمد رضا قادری ازہری کو اپنا جانشین مقرر فرماتے ہوئے تمام سلاسل قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور النور البہا فی سلاسل اولیاء کے تمام سلاسل اور ان احادیث کی اجازت مرامت فرمائی۔ اور آج قائد اہل سنت
قاضی القضات فی الہند انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ان سارے عہدوں کو نبھا رہے ہیں۔ شرعی کونسل بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں جو مفتیان کرام جاتے تھے، اس سے کثیر تعداد میں اب شرعی کونسل میں حضور قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند کی دعوت پر سینکڑوں کی تعداد میں علماء مفتیان کرام تشریف لے جاتے ہیں اور نئے مسائل پر، جدید مسائل پر اپنے قیمتی مقالات پیش کرتے ہیں اور پوری آزادی کے ساتھ بحث و مباحثے کے بعد مسائل طے کیے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم وارث علوم تاج الشریعہ، جانشین تاج الشریعہ، قائد اہل سنت حضرت علامہ حجت رضا خان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الزمان کی جو اغراض و مقاصد تھے، مرکز الدراسات الاسلامیہ کے قیام کے، ان اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرمائے، ان کی عمر کو دراز فرمائے اور تا دیر ان کا سایہ آج پتم اہل سنتوں پر باقی رہے۔ معزز حاضرین، حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم حضور تاج الشریعہ، آپ کے آباء و اجداد، سلسلہ قادری کے مشائخ کے طفیل میں ہمارے اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جامعہ دارالسلام دارالمدارس کو مسلک اہل سنت کا، مسلک اعلی حضرت کا صحیح ترجمان اور مشرب غوث اعظم کا صحیح نقیب بنائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔